فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، معزز علماء کرام، میرپور کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کی اس مسجد میں جمعہ تو پہلا ہے لیکن حاضری دوسری ہے. اللہ تعالیٰ آپ احباب کا آنا بیٹھنا اور میری حاضری بھی اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے. مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی اور آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھا. یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور سارے یہودی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسلک میں جو ان کا چوٹی کا عالم ہوتا ہے اس مسلک میں اس کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. اسی طرح وہ بھی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں یہ داخل ہوئے، آپ سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کچھ لوگ یہودی آپ کے پاس آنے والے ہیں، میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، چھپ جاتا ہوں، اور آپ میرے بارے میں ان سے پوچھیں کہ میرا ان کے نزدیک کیا مقام ہے. جب یہودی وفد آیا، عبداللہ بن سلام جو ان کے بہت بڑے عالم تھے یہ چھپ گئے. آپ نے اس وفد سے پوچھا کہ تمہارے اندر ایک عبداللہ بن سلام نامی آدمی ہے، شخص ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے اندر تو ایسا جیسے کوئی فرشتہ ہو اور اتنا بڑا عالم ہے.
ہماری گویا تورات کا حافظ ہے، وہ بہت بڑا رتبہ ہے اس کا ہماری نظر میں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو اسلام قبول کر چکا ہے، جس پر تمہیں اتنا اعتماد ہے، جب وہ اسلام قبول کر چکا ہے تو تمہیں اسلام قبول کرنے میں اب کیا چیز رکاوٹ ہے؟ پھر انہوں نے پیترا بدلا، نہیں وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، ہم تو ایسے بس کہہ گئے کہ یہ بڑا عالم ہے، یہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صفر ہے۔ یعنی وہ ہیرو سے زیرو پر آ گیا۔ وقت چلا گیا۔ یہ ہمارے ہاں بھی تقریباً کچھ ایسا ہی کلچر ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جب تک وہ شخص ہماری پارٹی، ہماری جماعت، ہمارے مسلک سے منسلک ہو، اور جب وہ دوسری پارٹی میں چلا جائے تو ہم اس کی ساری خوبیوں کو اس پہ قلم پھیر دیتے ہیں اور یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب وہ مسلمان تو ہو گئے عبداللہ بن سلام، لیکن جب کوئی آدمی کنورٹ ہوتا ہے تو ایک دم اس کی ساری چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ تو ایک چیز ان کے اندر یہ بھی باقی تھی، یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اللہ کے رسول کھاتے تھے، صحابہ کھاتے تھے، وہ نہیں کھاتے۔ وہ کراہت ان کے دل میں تھی، اس لیے کہ ایک زندگی گزاری ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اب جیسے عرب لوگ، حالانکہ حدیث میں حلال ہے، ضب جسے کہا جاتا ہے، جسے سانڈا کہتے ہیں، بعض لوگ اس کا ترجمہ گوہ کرتے ہیں، گوہ نہیں ہے، وہ سانڈا ہی ہے، وہ کھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے نہیں کھایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے علاقے میں نہیں کھایا جاتا، گویا ہمارے کلچر میں نہیں، حرام نہیں ہے لیکن ہمارے علاقے میں نہیں کھایا جاتا، لہٰذا میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، راغب نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے بھی وہ اپنے پرانے کلچر کی بنیاد پر جو دل میں کراہت تھی اونٹ کے گوشت سے، وہ کراہت رکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا مسلمانوں، جب تم ایمان قبول کر چکے تو پھر پچھلی روش کو بھول جاؤ کہ تمہارے کلچر میں کیا ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی کلچر میں کیا ہوتا ہے۔ اب تمہارے لیے جو نمونہ ہے، جو اصل جو سیمپل ہے، وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے نماز پڑھ لی، رمضان آ رہا ہے، روزے رکھ لیے، حج بھی کر لیا اور گائے کا گوشت بھی کھا لیا، چونکہ ہندو نہیں کھاتے، ہم چونکہ ہندو نہیں ہیں تو گائے کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں لہٰذا ثابت ہوا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کہتا ہے اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف حج کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کے مختلف پتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرے سامنے یہ اسپیکر کی یہ راڈ کھڑا ہوا ہے، اس راڈ پہ ہم آم کے پتے چپکا لیں، آم کے پتے باندھ لیں، ایلفی سے چپکا لیں، ایک دو آم بھی ہم رسی سے باندھ کے اس کو لٹکا دیں، لیکن کیا کوئی شخص آپ میں سے یہ مانے گا کہ اب یہ جو قاری صاحب کے آگے سٹینڈ کھڑا ہے یہ سٹینڈ نہیں ہے، یہ آم کا درخت ہے، دیکھو پتے بھی لگے ہوئے آم کے اور آم بھی لٹکے ہوئے۔ آپ میں سے ہر سمجھدار بولے گا کہ اس کو آم کے پتے چپکائے ہیں، یہ آم نہیں ہے۔
یہی اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک، جب تک یہ اوپر چوٹی سے لے کر نیچے تک اس کی جڑیں آم کی نہ ہو، تنا آم کا نہ ہو، چھلکا آم کا نہ ہو، اندر لکڑی آم کی نہ ہو، پھر اس کے پتے آم کے نہ ہو، اس کا بور بھی آم کا نہ ہو، پھر اس کا پھل بھی آم کا نہ ہو، تب تک یہ آم نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں، تم لوگوں نے پتے اسلام کے لگا رکھے ہیں، لکڑی تو تمہاری اسلام کی ہے ہی نہیں، تنا تمہارا اسلام کا ہے ہی نہیں، تم نے تو پتے لگائے ہیں۔ یہ واقعی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کے پتے ہیں۔ اور اللہ جو قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ مسلمانوں، سر سے پاؤں تک، پاؤں کے ناخن تک، سر کے بال سے پورے کے پورے اسلام کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ سر سے لے کر پاؤں تک تمہارا پورا جسم اسلام میں ہو، ایسا نہ ہو سر اسلام میں، باقی دھڑ کفر میں، ہاتھ تمہارے اسلام میں، سر تمہارا شرک میں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی کو بھانپ لو۔ یہی وہ ابلیس ہے جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والا، یہی تمہیں وسوسے ڈلوانے والا، دین سے بے دین بنانے والا، طرح طرح کی غلط سوچیں تمہارے فکر میں ڈالنے والا، شرک پر آمادہ کرنے والا، بدعت پر آمادہ کرنے والا، اسلام سے دور کرنے والا، نبی کی سنت سے تمہیں دور کرنے والا، ساری چیزیں اسی ابلیس نے تمہیں اپنے اندر، تمہارے اندر یہ ڈال دی، صرف اپنی جہنم کی پارٹی کو بڑھانے کے لیے اور تمہیں جنت سے محروم رکھنے کے لیے۔ تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا سر بھی، تمہارا ہاتھ بھی، تمہارا دھڑ بھی، جب پورے کا پورا جس اسلام میں داخل ہوگا، تم کھاؤ گے تو حلال کا خیال رکھو گے، حرام سے بچنے کی کوشش کرو گے کہ میرے اس پیٹ میں حرام نوالا نہ جائے، بیوی بچوں کو بھی حلال کھلاؤ گے، نماز پڑھو گے تو خیال رکھو گے، سنت کے مطابق ہونی چاہیے، خلاف سنت نماز نہ ہو۔ عقیدہ بھی اگر تم اپناؤ گے تو عقیدے میں بھی کوشش کرو گے کہ عقیدہ بھی تمہارا اسلام کے مطابق ہو، وہ عقائد جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کو بتلائے، سکھلائے، توحید کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، سنت پر اتباع کا عقیدہ، یہ سارے نظریے جو اللہ کے رسول نے دیے امت کو، جب تک تم ساری کی ساری چیزیں 23 سالہ دور نبوت کے اسلام کو نہیں اپناؤ گے، گویا تمہارا اسلام کے اندر کوئی دخل نہیں، ہر چیز تمہاری اسلامی ہونی چاہیے۔ شادیاں کرو تو اسلامی، طلاقیں دو تو اسلامی، نکاح کرو تو اسلامی، جنازے پڑھو تو اسلامی، تدفین ہو تو اسلامی، عید کی نماز پڑھو تو اسلامی طریقے سے، خوشی کا اظہار کرو تو اسلامی طریقے سے، غم کا اظہار کرو تو اسلامی طریقے سے۔ کوئی بھی تمہارا عمل، کوئی تمہارا کام، کوئی تمہارا نظریہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظریے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز تمہاری اسلامی ایسی ہو جسے اللہ کہے کہ یہ اسلام ہے۔
جسے رسول کہے کہ یہ اسلام. اور صحابہ کرام نے، اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر اس میں کچھ نہیں جاتا، کچھ نہیں خلاف ہمیں نظر آتا. حضرت عائشہ گھر پہ ہیں، 3 بندے آئے، ترمذی شریف کی روایت ہے. ان 3 لوگوں نے آ کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امی جان یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، رات کے نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں اور باقی عبادات نوافل کے بارے میں آپ کا عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے بتا دیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی وہ اتنا عمل کرتے ہیں، اور ہم تو آپ کے مقابلے میں گویا کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے آپس میں عہد کیا. ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو بیوی بچوں کا جھمیلا ہے نا، پھر ان کے پیار میں پڑ جاؤ، ان کی محبت میں پڑ جاؤ، ان کے لیے کمانے لگ جاؤ، پھر وہ اللہ کی عبادت کا وقت ہمارے پاس نہیں بچتا، پھر انہی کی خدمت میں لگنا پڑتا ہے، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کروں. تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات نفل پڑھوں گا اور رات کو سوؤں گا نہیں. اب یہ تینوں عہد کر کے چلے گئے. اب آپ دیکھیے، جس نے نفل کی نیت کی، نفل بھی نماز اسلام میں ہے، جس نے روزے کی نیت کی، روزہ بھی اسلام میں ہے، اور جس نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، یہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس کی جو نیت ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دین سے روک دیتی ہیں، ان کی محبت اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر ہم اللہ کے لیے وقت کم نکال پاتے ہیں، تو لہٰذا میں جھمیلا ہی نہیں پالوں گا، میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بیوی بچوں کے جھنجھٹ سے آزاد رہوں اور سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگا سکوں. یہ جو اس کی نیت ہے، یہ نیت غیر اسلامی نہیں تھی. چلے گئے مسجد نبوی میں. کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول گھر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے ابھی کوئی 3 بندے آئے تھے، مجھ سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، میں نے بتلا دیا، اور یہیں دروازے پر کھڑے کھڑے تینوں نے یہ اس طرح کا عہد کیا اور مسجد میں چلے گئے. آپ مسجد میں گئے، غصے میں آپ نے دیکھا تو وہ تینوں شخص بیٹھے ہوئے اپنے ذکر اذکار میں لگے ہوئے. آپ نے پوچھا اقلتم قضا و قضا، ارے وہ تم ہی ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ قلنا نعم یا رسول اللہ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایسا ایسا کہا ہے. آپ نے فرمایا مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میرا طریقہ ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، نفل پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، یعنی رات میں کچھ جاگتا بھی ہوں اور کچھ وقت نیند بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، وہ بھی ادا کرو. بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، وہ ادا کرو. اللہ کا بھی حق ہے، وہ ادا کرو. تو حالانکہ ان تینوں نے عمل نیک کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف تھا. بظاہر کتنا اچھا ہو، بظاہر ان کی نیت کتنی عمدہ ہو، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین اسے اسلام نہیں کہتا. یہ بہت ضروری ہے آپ کا عقیدہ نظریہ اللہ کے بارے میں وہی ہو جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، اور آپ کی زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے وہ بھی وہی ہو جو اللہ کے رسول نے پیش کیا. 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں کس بات کو آپ نے اسلام مانا، کس بات کو نہیں مانا، اور یہ بات صحابہ کو اتنی سمجھائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بڑا پیار کرتا. کسی نے ان سے آ کر کے
مسئلہ پوچھا اور کہا کہ عبداللہ کیا حج تمتع جس میں پہلے احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول لیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں پھر احرام باندھتے ہیں، حج تمتع ہم کر سکتے ہیں؟ کہا بالکل کر سکتے ہیں۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس بندے نے واپس عبداللہ بن عمر سے آ کر کے کہا کہ عبداللہ تیرا ابا کہتا ہے حج تمتع نہیں کر سکتے اور تو کہتا ہے کہ کر سکتے ہیں، اب تیری مانے تیرے ابا کی مانے؟ دیکھیے کتنی واضح بات ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ سوچا جائے گا کہ ان میں بڑا کام ہے، ظاہر بات ہے بڑا ابا ہے، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، ابا بڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا بڑے کی بات بڑی ہے، بڑے کی بات رکھ لو۔ لیکن اسلام عمر نہیں دیکھتا، اسلام بات میں وزن دیکھتا۔ وزن کس کا؟ جیسے ہمارے ہاں جمہوریت ہے، گنو بندوں کو کہ کس کو ووٹ زیادہ پڑے، اسلام کہتا ہے نہیں، تولو، کس طرف وزن زیادہ ہے اس کو تولو۔ ہم گنتے ہیں، تولتے نہیں۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ جمہوری ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اسلام تولتا، وزن کس طرف ہے، بات وزنی کس کی زیادہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر کو کہنے والے نے کہا کہ تو کہتا ہے حج تمتع کرو، تیرا باپ منع کرتا ہے، اب تیری مانے تیرے باپ کی مانے کیا کریں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان شریعتا نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی۔ اے اللہ کے بندو، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ دین اللہ کے رسول کا ہے۔ جیسے ہمارے اہل حدیث یہاں بھی کہہ دیتے ہیں میاں تم نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے کہ امام کا پڑھا ہے؟ سیم وہی جملہ کہ شریعت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں شریعت رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، کسی امام پر نازل نہیں۔ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جبریل امین ساری زندگی ان چاروں ائمہ میں سے کبھی بھی کسی ایک کے پاس جبریل امین نہیں آیا، اللہ کی وحی لے کر نہیں۔ دین بڑا آسان ہے اگر سمجھا جائے۔ اب یہ اسلام جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وہ اسلام ہے کیا؟ وہ اسلام کیا ہے؟ کیا وہ اسلام جس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، جس میں 11ویں بھی ہے، جس میں 12ویں بھی ہے، جس میں محرم کی حلیم بھی ہے، جس میں میلاد کی بریانی بھی ہے، جس میں فلاں کا حلوہ بھی ہے، جس میں تیجا بھی ہے، جس میں ساتہ بھی ہے، جس میں 10واں بھی ہے، جس میں 40واں بھی ہے؟ یہ سارے مولوی کر رہے ہیں نا، کوئی غیر تو نہیں کر رہا، مذہب کا نام لینے والے کر رہے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ اب آدمی جو عام آدمی ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، یار میں کروں تو کیا کروں، کیا کروں؟ مولوی ایک پیج پہ آتے نہیں ہیں، یہ ایک ہوتے نہیں ہیں، ہمیں لڑاتے ہیں۔ مولوی نہیں لڑاتے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے میں اہل حدیثوں کا مولوی ہوں، میں آپ کے آزاد کشمیر میں ادھر آیا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ یہ جو آپ کا بنگلہ ہے، آپ کا گھر ہے، یہ اس کے کاغذات لا کر آپ میرے نام کر دیں، میرے نام کر دیں۔ ایمانداری سے بتاؤ کون ہے دل گردے والا جو کہے گا یہ لو قاری صاحب ہم نے آپ کے نام کر دیا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ حالانکہ میں مولوی تو آپ کی جماعت کا ہوں نا، لیکن آپ اپنا مکان میرے نام نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اب آپ دماغ لڑائیں گے، سوچیں گے یار ہم نے کمایا،
ہم نے زندگی پیسہ جوڑ کے یہ مکان خریدا، بچوں کے لیے خریدا، اب یہ مولوی کراچی سے آیا کہہ رہا ہے مجھے دے دو، اس کا تو 1 ٹکا نہیں لگا، ہمارا تو خون پسینہ لگا ہے اس پر، ہم اس کو کیوں دیں؟ اب آپ نے سوچا، دماغ لڑایا، اسی طرح بریلویوں کا مولوی ان کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہے کہ اپنے مکان کے کاغذات، دکان کے کاغذات میرے نام کر دو، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہی دیوبندیوں کے ہاں کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس وقت تو آپ سوچیں گے، لیکن دین کے معاملے میں، دین کا مسئلہ، جو بندہ جو بھی دے کر چلا جائے، آپ اس کھوپڑی کو ذرا بھی استعمال نہیں کرتے کہ آیا یہ میرا پورا جنت کا پلاٹ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، میرے نام ہے وہ پلاٹ، یہ اپنے نام لگوانا چاہتا ہے، میں اس کو دوں، اس کی بات مانوں کہ نہ مانوں؟ وہاں آپ نہیں سوچتے۔ ایک مٹی کا برتن بھی آپ لیتے ہیں نا، جو 2 روپے 3 روپے کا ملتا ہے، کٹورا پانی پینے کا، پیالہ مٹی کا، اسے بھی انسان انگلی سے، ٹھونگے سے بجا بجا کے دیکھتا ہے کہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، حالانکہ مٹی کا برتن۔ اور اسلام جو آئے، جو بھی دے کر آپ کو چلا جائے، آپ انگلی سے بجا کے بھی نہ دیکھیں کہ یہ کہیں ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں، یہ تو پھر زیادتی ہے۔ اصل اسلام کیا ہے؟ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں دنیا کو دیا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اے دنیا والو، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے، جس کو اللہ دین کہتا ہے وہ صرف اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بندہ اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی دین لائے گا، کتنا خوبصورت دین لائے گا، فلن یقبل منہ، اللہ رب العالمین اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا، کتنا بھی بڑا دین لائے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں 20 رکھتے پڑھ کر اللہ کو پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے نبی کے سیمپل کے مطابق اگر نہیں تو میں دیکھوں گا بھی نہیں۔ کوئی نمازیں پڑھتے ہیں فاتحہ سے خالی، کوئی جنازے پڑھتے ہیں فاتحہ سے خالی، کوئی نمازیں ایسی پڑھتے ہیں جس میں دعائیں نام کی کوئی چیز نہیں، صرف اٹھنا اور بیٹھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ 1 منٹ 1.5 منٹ میں جنازے ختم۔ اب کوئی پوچھے مولوی صاحب تو نے ساری زندگی اس چودھری کا کھایا ہے، ساری زندگی اس کے نذرانے کھائے ہیں تو نے، اب یہ مرا ہے، اب بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول نے جو مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بتائے ہیں، جنازہ بھی اس میں سے ایک حق ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو۔ لیکن کتنے جنازے ایسے ہیں، یقین مانیے دعائیں نہیں پڑھتے، آتی نہیں، مولوی کوئی نہیں آتی، جبھی تو وہ دل میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو دعائیں نہیں آتی ہوتی۔ کراچی میں ایک جنازہ ہوا، ایک عالم کا جنازہ، مولانا رفیع عثمانی کا، اس کے بھائی تقی عثمانی صاحب نے جو میزان بینک کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جنازہ پڑھا، جنازے میں فاتحہ پڑھی، حالانکہ پوری حنفیت میں جنازے میں فاتحہ پڑھنے کا رواج ہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں جو فاتحہ پڑھے گا اس کے قیامت والے دن اس کے منہ میں انگارے ڈالے گئے۔ حنفی علماء نے تعویلیں کی کہ جی فاتحہ چونکہ دعا ہے اور جنازے میں دعا ہوتی ہے تو تقی عثمانی صاحب نے بطور دعا کے اسے پڑھا ہے۔ اگلے دن انہوں نے اخبار میں بیان دیا میں نے دعا کے طور پر نہیں پڑھا، میں نے سنت کے طور پر پڑھا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ارے جب تمہارا سگے بھائیوں کے جنازے ہوں اس میں تو تم فاتحہ پڑھتے ہو تاکہ بھائی کا جنازہ بیکار نہ جائے، اور مقتدیوں کے مریدوں کے جنازے ہوں تو وہاں تمہارے یہ فتوے کہ فاتحہ نہ پڑھو، یہ ظلم۔ چھوٹے کے ساتھ کچھ اور معاملہ، بڑے کے ساتھ کچھ اور معاملہ، اپنے کے ساتھ اور معاملہ، پرائیوں اور غیروں کے ساتھ اور معاملہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یبتغ غیر الاسلام دینا
فلن يقبل منه، جو بندہ اللہ کے نازل کردہ اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین لائے گا، فلن يقبل منه، اللہ کا فیصلہ ہے اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ یہ سیم ایسی بات ہے، ایک پاکستانی ملک نے ایک کرنسی دنیا میں نکالی جس پہ قائد اعظم کی تصویر ہے، پھر اسٹیٹ بینک کے سیکٹری کے سگنیچر بھی ہوتے ہیں، اور جملہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو جب بھی وہ مطالبہ کرے یا اس کو پیش کرے اتنی رقم دینے کا پابند ہے، تو اس کی ایک ویلیو بن جاتی ہے۔ آپ آزاد کشمیر میں ایک نیا نوٹ چھاپیں، آپ کے آزاد کشمیر کے لیڈر کی اس پر تصویر ہو، کلر اس سے ہمارے پاکستانی نوٹ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو، سائز بھی اس کا بڑا ہو، لیکن آپ چلائیں، آپ لاہور چلے جائیں، ہوائی جہاز والوں کو دیں، وہ آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے، یہ کون سی کرنسی لائے، تو ہمارے یہاں نہیں چلتی۔ خوبصورت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے، اصل جو سٹیمپ ہے، جو ضمانت دی گئی ہے، وہ اس کو صحیح کرتی ہے۔ دین اسلام کے اندر کرنسی وہی چلے گی جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، اور وہی اسلام۔ یہ بات آپ پلے باندھ لیجیے، اسلام صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی دی، فرمایا یہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی پیش کرے گا فلن يقبل منه، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل قبول نہیں کرے گا، بالکل قبول نہیں کرے گا۔ بہت سارے اعمال دنیا میں انسان کرتا ہے اور وہ سنت سے ثابت نہیں ہوتے، اللہ کی نظر میں ایک پھوٹی کوڑی برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ تو آپ رمضان میں سارا دن صبح سے شام تک بھوکے بھی رہیں، پیاسے بھی رہیں، اور شام کو مزدور مزدوری لینے جائے اور سیٹھ بولے کہ میں نے تمہیں اس مزدوری پہ لگایا ہی نہیں تھا جو تو کرتا رہا، سارا دن جو تو نے مزدوری کی ہے میں نے تو تجھے اس مزدوری پہ لگایا ہی نہیں تھا، مجھ سے کیا مزدوری لینا ہے، میں نے تو یہ کام بتایا تھا وہ تو نے کیا نہیں، تو اپنی مرضی سے کچھ کر کے لایا ہے، بے شک اس میں مشقت زیادہ تھی، محنت زیادہ تھی، وقت زیادہ لگا، لیکن میرے پاس تو اس کی کوئی مزدوری کوئی اجر نہیں ہے، میں نے جو کام کرنے کو کہا تھا وہ یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق کو ایک سیمپل دے دیا، اور وہ سیمپل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شکل میں، کہ یہ نمونہ ہے، اپنی ساری زندگی ایسی کر کے، یہ شادیاں کیسے کرتا ہے، یہ طلاق اگر کبھی ہو جائے تو اس سے پوچھو کیسے دینی ہے، غم آ جائے تو اس سے پوچھو غم کیسے کرنا ہے، خوشی آ جائے تو اس سے پوچھو خوشی کیسے منانی ہے۔ اب دیکھیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، عید کا میدان ہے، میدان میں لوگ جمع ہیں، صفیں بچھی ہوئی ہیں، لوگ وضو سے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندے نے سوچا کہ یار میں وضو بھی کیے ہوئے ہوں، صفیں بھی بچھی ہوئی ہیں، قبلے کی طرف رخ ہے، اللہ کے رسول ابھی لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ دور دور سے آپ کی امامت میں لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، آپ انتظار کر رہے ہیں، تو میں فارغ بھی بیٹھا ہوں، وضو بھی ہے، چلو کیوں نہ فائدہ اٹھا لوں۔ اس نے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہہ کے نفل کی نیت باندھی، عید کی نماز سے پہلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اسے جھنجھوڑا، اس کی نماز توڑوا دی۔ وہ کہنے لگا عجیب آدمی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور واقعی وہ نماز ہی پڑھ رہا، اللہ کے لیے پڑھ رہا۔ حضرت علی نے وہ نماز کیوں توڑوا دی کہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، تو اللہ سے زیادہ دوستی محبت اور تقوی رکھتا ہے، اللہ کا نبی نفل نہیں پڑھ رہا، تو کیوں پڑھ رہا؟ اس نے کہا میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تیرے یہ نفل تجھے جہنم میں نہ لے جائے۔
اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جب عیدگاہ میں جاتے کوئی کام نہیں کرتے، نہ اذان، نہ تکبیر، نہ نعت، اور نہ یہ طریقہ جو لوگوں نے اب رائج کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کشمیر میں ہے کہ نہیں، ادھر ہماری طرف تو بہت ہے، ایک سپیکر کھڑا کر دیتے ہیں، ایک بندے کو اچھی آواز والے کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کہ اونچی بولو، یہ اجتماعی ذکر، اجتماعی ذکر۔ عید کی تک پھر پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، بیچ سے آواز نہیں آ رہی، ادھر پتہ نہیں کوئی قبرستان ہے کیا ہے، وہاں سے آواز نہیں آ رہی، اونچی بولو۔ پھر وہ جو بول رہا ہوتا ہے پھر ساروں کو بلند آواز سے۔ یہ ایک اجتماعی ذکر کی عجیب بدعت نکالی ہے، عجیب بدعت نکالی۔ اللہ کے رسول نے جو عمل نہیں کیا، آپ اگر اسے ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے، آپ کی ضرورت نہیں ثواب۔ مثلا اب لوگ کیا کہتے ہیں، قاری صاحب آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے چشمہ لگایا تھا، آپ واسکٹ پہنے ہوئے، اللہ کے رسول نے واسکٹ پہنی تھی، ہم کہتے ہیں نہیں پہنی تھی، پھر بدعت ہوئی نا۔ بدعت یہ نہیں، جب میں یہ کہوں کہ واسکٹ پہن کر خطبہ دینا پورے خطبے کا ثواب ملتا ہے، اگر واسکٹ اتار کے خطبہ دو گے تو آدھا خطبے کا ثواب ملے گا۔ اب آپ کہیں گے جی اس کی دلیل لا۔ میں کہوں کہ جی چشمہ لگا کے نماز پڑھانا 2 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور چشمہ اتار کے نماز پڑھانا آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ کہو یہ تو شریعت کی بات ہے، دلیل لا۔ جو دنیاوی ضرورت ہے، اللہ کے رسول خچر پہ بیٹھے، ہم ہوائی جہاز پہ آتے ہیں، آپ گھوڑے پہ سوار ہو، ہم کاروں پہ آتے ہیں۔ لوگ جاہل لوگ اسی کی مثال، یہ بھی بدعت ہے، دیکھو یہ بھی بدعت ہے۔ آپ نے فانوس لگائے ہوئے، آپ نے پنکھے اوپر لگائے ہوئے، اللہ کے رسول کی مسجد میں اوپر فانوس یا پنکھے تھے، اس زمانے میں سرے سے بجلی نہیں تھی، یہ آپ نے ثواب کے لیے یوں نہیں لگائے کہ جی اگر پنکھے کے نیچے نماز پڑھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا، نہیں پڑھو گے تو ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن اتنا فائدہ ضرور ہے کہ نمازی کو آسائش ملے گی، بار بار جیسے گرمی میں پسینہ آ رہا ہے، ایسے کھجا رہا ہے، ایسے کھجا رہا ہے، نماز میں اوپر اگر پنکھا چل رہا ہوگا تو وہ سکون سے نماز پڑھے گا۔ ہم اس میں اجر یا ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، لہٰذا یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں۔ لیکن جو چیزیں اللہ کے رسول کو، صحابی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھوا دی کہ جو نماز اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی۔ قربانی کا دن ہے، آپ خطبہ دے رہے، آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے، اور وہ قربانی کر کے گھر جیسے دل گردے نکال کے گھر میں دے آئے ہیں کہ تم اس کو پکاؤ، ہم نماز پڑھ کے آئیں گے تو پہلا حملہ کلیجی پہ کریں گے، تو وہ پہلے گھر میں ذبح کر کے دے آئے۔ آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا جن لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے، اس لیے کہ وہ قربانی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، ایک ہی دن ہے، وہی 10 ذی الحجہ کا دن ہے قربانی والا، ایک ہی دن ہے، فرق بیچ میں 2 نفل کا ہے، 2 رکعت کا ہے۔ جس نے 2 رکعت پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہے۔ جس نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد یعنی عید کے بعد قربانی کی، آپ نے کہا قربانی ہے۔ حالانکہ جس نے پہلے کی اس نے بھی اللہ کے لیے کی، جس نے بعد میں کی اس نے بھی اللہ کے لیے کی، ایک ہی دن کی، اچھے عقیدے کے ساتھ کی۔ پھر ایک کی قربانی قبول ہو رہی ہے، دوسرے کی نہیں ہو رہی، کیوں؟ جس نے پہلے کی وہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف کی، جس نے بعد میں کی وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کی۔ اللہ کے ہاں جب چیز شرف قبولیت پاتی ہے، وہ اس چیز کو شرف قبولیت جب ملتا ہے جب وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق آ کے بیٹھے، پھر وہ اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف پاتا ہے۔ اگر موافق نہ بیٹھے وہ قبولیت کا شرف کھو دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا عمل، اور یہ بھی یاد رکھ لیں
ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں وہ دین جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، نئی نئی چیزیں اس میں آتی چلی جائیں گی، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کا بھی حل کر دیا۔ آخری خطبہ تھا آپ کا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور آپ کو آ کر کے بتایا کہ لوگوں میں اعلان کرو۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب، آج کے دن ہم نے آپ پر دین کو مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پر قیامت تک آنے والا دین مکمل فرما دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی تمام نعمتیں تم پر مکمل کر دیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین کے تمہارے لیے ہم نے اسلام کو پسند کیا۔ اور اسلام وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اسی کا حکم ہوا کہ تم پورے کے پورے اسی میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری ساری کی ساری دنیاوی رسومات سب کچھ اسی دین کے اندر ہوں، اس دین سے باہر کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ہم پر پابند ہے۔ اس دین کے اندر سر، ہاتھ، پیر، زبان، کان، ہر چیز تمہاری دین ہے۔ کان سے وہ سنو جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، زبان سے وہ کہو جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، آنکھ سے وہ دیکھو جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، پاؤں اپنے اس طرف بڑھاؤ جدھر جانے کو اسلام اجازت دیتا ہے، پسند کرتا ہے، ہاتھ اس طرف بڑھاؤ جس چیز کو چھونا اسلام پسند کرتا ہے۔ ہر چیز تمہاری جب اسلامی رنگ میں رنگ جائے گی، اسی کو اللہ قرآن میں کہتا ہے صبغت اللہ۔ یہ جو اسلام کا رنگ ہے نا، اللہ کہتا ہے صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ ساز کون ہے دنیا؟ اللہ جس پر رنگ چڑھا دے اسلام کا، اس سے بہتر رنگ پھر کس کا ہو سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، سر سے پاؤں تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام میں ایسے داخل ہو کہ تمہارے جسم کا کوئی حصہ بھی اسلام سے باہر نہ، کوئی حصہ اسلام سے باہر نہ، ہر چیز اسلام کے اندر ہو، ہر چیز اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی ہو۔ یہ میرے سامنے جو گھڑی لگی ہوئی ہے، یہ صحیح ٹائم بتا رہی ہے؟ صحیح ٹائم بتا رہی ہے؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو، ان احکامات کو، ان فرامین کو اپنی زندگی میں ایسا رچا بسا دیا۔ ہر ایک عمل پہلے پوچھتے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک علاقے کے اندر ایک خاتون فوت ہو گئی، اور اس خاتون کو جو علاقے میں ایک غاسلہ تھی جو میت کو غسل دیا کرتی تھی، وہ ایک تھی پورے علاقے میں۔ جب اس کے پاس گئے، لوگوں نے کہا کہ جی فلاں گھر میں فوتگی ہو گئی ہے فلاں خاتون کی، آپ آئیں غسل دیں۔ تو اس نے کہا میں حالت حیض میں ہوں، میں کیسے غسل دوں؟ یعنی گویا میرے تو ہاتھ ناپاک ہیں، میں کیسے غسل دوں؟ لوگ مولویوں کے پاس چلے گئے، اور مولویوں سے پوچھ رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھی وہ غسل دے یا نہ دے، کوئی مولوی کہہ رہا دے دے۔ تو وہ پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل تو مجھے معلوم نہیں، پر منع بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، دے دے غسل۔ کوئی مولوی کہتا ہے نہیں دے غسل۔ وہ پوچھتے ہیں دلیل، بولے دلیل تو میرے پاس نہیں ہے، بس وہ ناپاک ہے۔ تو جب خود ناپاک ہے تو وہ کسی کو پاک کیسے کرے گی؟ وہ تو نہیں کر سکتی۔ اسی کشمکش میں ظہر کا وقت آ گیا، صبح کی فوت ہوئی، ظہر کا وقت آ گیا، ابھی تک اس کو غسل بھی نہیں دیا، اور کوئی اور عورت ہمت بھی نہیں کر رہی کہ غسل دے۔ یہ عورتیں اکثر تھوڑی سی کمزور دل کی بھی ہوتی ہیں، اور یہ ڈرتی بھی کہ یہ میت والا گھر ہے، اسرائیل بھی ادھر کہیں آس پاس ہوگا، اب ہم جائیں گی
تو ہمیں بھی دیکھ لے گا، اگلے دن ہمارے گھر آ جائے گا. یہ تو اس ڈر سے بھی نہیں جاتی عورتیں. تو ظہر کا وقت امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے عالم تھے. وہ نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم تو بڑے پریشان ہیں، صبح سے میت رکھی ہوئی ہے، تدفین تو دور کی بات، ہم ابھی تک اس کی غسل بھی اس کی نہیں کر سکے. ہم کیا بات ہے؟ بولے جی جو غسل دینے والی خاتون ہے وہ غاسلہ حالت حیض میں ہے، وہ کہتی ہے مسئلہ بتاؤ. ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کر سکتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں دے سکتی غسل، دلیل کسی کے پاس نہیں. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ اس کو بولو غسل دے. لوگوں نے کہا دلیل. اچھا اب آپ یہ بھی دیکھو، یہ جو دلیل پوچھنے کی عادت ہے نا، ایمانداری سے بتاؤ، آپ پورا کشمیر پورا پاکستان ڈھونڈ ماریے، یہ دلیل پوچھنے کی عادت صرف اور صرف اہل حدیثوں میں آپ کو ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. اگر کوئی دوسرا آدمی دوسرے مسلک میں دوسری مسجد میں کوئی بچہ پوچھ لے حضرت آپ نے جو بات فرمائی ہے کیا دلیل ہے، فوراً بولے گا یہ وہابی ہے، اس کو پکڑ کے باہر، گستاخ بے ادب ہے، اس کو علماء کے سامنے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں. اب کوئی پوچھے اللہ کے بندے، اس کو ایک مسئلہ معلوم نہیں، دلیل پوچھی ہے، وہ عالم سے نہیں پوچھے گا تو کیا جاہل سے پوچھے گا؟ کس سے پوچھے گا؟ اب اس سے دلیل پوچھی جا رہی ہے. امام ابو ثور سے پوچھا کہ دلیل کیا؟ انہوں نے کہا دلیل اس کی یہ ہے، جو بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول وضو کر کے آئے، جس جگہ آپ کھڑے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر جائے نماز رکھی ہوئی تھی اور اس جائے نماز کے پاس حضرت عائشہ کھڑی تھی. تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ وہ جائے نماز مجھے اٹھا کے. انہوں نے کہا انی حائض یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تو حیضہ ہوں، حالت حیض میں ہوں. یعنی گویا وہی سوچ بتائی کہ میں حالت حیض میں ہوں، نماز کا کپڑا تو پاک ہوتا ہے، میں آپ کو جائے نماز کیسے اٹھا کے دوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جائے نماز اٹھا کے دے، ان حیضتک لیست فی یدک، اور حیض کو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے مجھے. حضرت عائشہ نے جائے نماز اٹھا کے دی. فرمایا اب جیسے حیض کی حالت میں کیا عورتیں گھر میں آٹا نہیں گوندتی، روٹی نہیں پکاتی، انہی ہاتھوں سے آپ کھانے پکے ہوئے کتنے مزے لے لے کے اپنی انگلیاں بھی چاٹ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. اب یہ مسئلہ آ گیا تو ہر شخص پریشان ہے کہ غسل دے سکتی ہے. یہ نہیں پوچھتے کہ ان دنوں میں ہم ماسی سے روٹی پکوایا کریں، نوکرانی سے روٹی پکوایا کریں، اسی حالت میں سارے کام گھر کے کرتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، بچوں کو فیڈ کراتی ہے، سارا کچھ معاملے وہ کرتی رہتی ہے. یہ اب اللہ کے رسول نے مسئلہ بتا دیا کہ اس حالت میں بھی وہ خود ایسی ناپاک نہیں ہوتی عورت کہ جیسے کتا یا خنزیر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ حکمی پلیدی ہے، وقتی طور پر ایک ہو گئی اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس میں مجبور ہے، وہ بھی مجبور ہے، اللہ کی طرف سے امر ہے جس سے وہ گزر رہی ہے، تو آپ نے اجازت دی. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اپنی طرف سے آپ پابندیاں لگائیں جو اسلام میں نہ ہوں، یہ بھی حرام ہے، اور اپنی طرف سے اجازت دیں جس کی اجازت اسلام میں نہ دی ہو، یہ بھی حرام. مختصر جو اہل حدیث مسلک کا جو بنیادی اختلاف ہے دوسروں سے، وہ صرف اتنا ہے کہ تمہارا نظریہ ہو، عقیدہ ہو یا عمل ہو، سند اس کی دلیل اگر کتاب و سنت سے ملتی ہے اسے قبول کرو، وہ ہماری بات ہے. اگر قرآن و سنت سے وہ بات نہیں ملتی اسے رد کر دو. خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بھی اتنے نیک آدمی تھے، وہ فرماتے ہیں اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات اس وقت رد کر دو جب میری بات کو نبی مکرم کی بات کے مقابلے میں دیکھو. میری خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے علاقے کے عدالت کے قاضی بنے. انہوں نے انکار کر دیا کہ میں قاضی نہیں بنتا. انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس کو قاضی بنایا گیا اس کو بغیر دھار والی چھری کے کند چھری سے گویا ذبح کیا گیا.
کند چھری سے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اذیت دے دے کے مارا گیا. چھری تیز ہوتی ہے نا تو جلدی سے گردن کٹ جاتی ہے، موت کی تکلیف کم ہوتی ہے. اور اگر چھری دھار والی نہ ہو، رگڑتا رہے گا، کسائی رگڑتا رہے گا، پہلے چمڑا کٹے گا، پھر نرخرا کٹے گا، کافی ٹائم لگے گا اور پھر کٹے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو قاضی بنایا گیا اسے بغیر دھار والی چھری کے ذبح کیا گیا، انہوں نے خلیفے نے اس کو جیل میں ڈال دیا، ساری زندگی جیل میں رہے اور ان کی وفات بھی جیل میں آئی. میرے بھائی، یہ ان کا تقویٰ تھا جو اپنی ساری زندگی جنہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے فتوے، میرے فیصلے دنیا پر قانون بن کے نافذ ہوں، جیل گوارا کی، اپنے فتووں کو دنیا پر نافذ کرنا گوارا نہیں کیا. وہ امام یہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے فتوے جمع کر کے پوری دنیا کا ایک نظام بنا دیا جائے اور فقہ حنفی کو دنیا پہ نافذ کر دیا جائے؟ وہ کیسے گوارا کرے گا جس نے اس سے بچنے کے لیے قید کو ترجیح دی؟ میرے بھائیوں، سوچئے گا، یہ میری درد بھری کچھ باتیں تھیں، بلکہ دعوت تھی اور فکر بھری دعوت تھی کہ آپ اس بات کو سوچئے گا. ہم یقین مانیے نہ کسی امام کے گستاخ ہیں، نہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بھی رات کو بھی بیان ہے، پھر کل بھی ہیں، تو آپ مختلف ٹاپکس پہ آپ سنتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو. آپ دیکھیے گا اہل حدیث دنیا میں واحد جماعت ہے جو ہم یہ کہتے بھی ہیں اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں کہ قرآن و سنت سے باہر دین نہیں. دین جو کچھ ہے سارے کا سارا قرآن اور حدیث میں چھپا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول نے عملی طور پر اس پہ عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے اس کو نافذ کر کے دکھایا خلفائے راشدین کے دور میں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.